ذرا کوئکلی ہم 2-3 موضوعات میں ہم نے کرنی ہے بات. تو چلیں سب سے پہلے تو ذرا یہ اگر ہم دیکھ سکیں کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج کچھ کہا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اس کا نشانہ تھی, وہ کیا کہا ذرا دیکھیں مولانا صاحب نے کیا فرمایا. جب آپ کے بیچ میں میر جعفر اٹھیں گے تو کچھ فرق تو پڑے گا. اگر ہم نے بلاول ہی کو پی ڈی ایم کہنا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں کون کھیلا ہے, پی ٹی آئی کا بریکٹ کون ہوا ہے؟ جو آفر ان کے پاس آئے ہیں وہ آفر ہمارے پاس بھی آئے ہیں, ہم نے نہیں مانے. اس وقت اگر ہم ان کے بشمول استعفیٰ دیتے تھے تو آج الیکشن بھی ہو چکے ہوتے اور یہ گورنمنٹ بھی نہ رہتی. شہلا صاحبہ یہ بات شروع ہوئی تھی یہاں سے کہ عمران خان کٹ پتلی ہے, اس کو لائی ہے اسٹیبلشمنٹ, ہم بنائیں گے پی ڈی ایم اور گرائیں گے عمران خان, اور بات ختم یہاں پر ہوئی ہے. چونکہ مجھے پہلی پریس کانفرنس یاد آ رہی ہے پی ڈی ایم کی, جس میں بلاول صاحب نے بار بار لفظ اسٹیبلشمنٹ استعمال کیا تھا, اور بات ختم یہاں ہوئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ڈیل کر لی اسٹیبلشمنٹ سے. تو پی ٹی آئی کی تو موجہ ہی موجہ ہے نا, آپ لوگ آپس میں ہی سارا کام ہو گیا بس. اچھا, پہلے تو میں ایک بات کہوں گی کہ اگر اپوزیشن میں مختلف نظریاتی پارٹیز ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ یکجا ہو کر کوئی موومنٹ کر سکیں, لیکن یہ بھی بہت اچھا ہے کہ کم از کم اسمبلی میں وہ ایک پیج پر ہے. اب رہی بات پی ڈی ایم کی, تو پی ڈی ایم بنانے میں جو چیئرمین بلاول کا کردار ہے وہ بھی سب کو معلوم ہے. مولانا جو پہلا دھرنا لے کر گئے تھے اس میں پیپلز پارٹی نے صاف کہہ دیا تھا کہ ہم دھرنے کی سیاست نہیں کرتے, ہم آپ کو سندھ سے اچھی طرح سے رخصت کریں گے. پی ایم ایل این نے کہا تھا کہ وہ دھرنے میں شریک ہوں گے, سب کے سامنے ہے. مولانا وہاں پہ کس سے کیا لالی پاپ لے کر آئے مجھے نہیں معلوم, لیکن اتنا مجھے معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کی آفر کشمیر میں ہمیں نہیں تھی کہ ہمارے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر اتحاد بنائیں یا کچھ سپورٹ کریں اور الیکشن لڑیں, اور بدین میں بھی پتہ نہیں ساتھ لڑیں, اور بدین میں جب کسی کو کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ملا تو جے یو آئی کا کینڈیڈیٹ تھا اور اس کے سارے سپورٹر تھے, اور راشد سومرو صاحب نے ایک شہری اتحاد بنایا ہوا ہے, اس میں بھی جی ڈی اے ہے اور جی ڈی اے ہے, ادھر بھی جی ڈی اے ان کو سپورٹ کر رہی تھی. اور پیپلز پارٹی کا کوئی بھی الیکشن ہو کچھ بھی ہو, جی ڈی اے میں تمام پارٹیز آ جاتی ہیں. لیکن یہ اچانک اگر یہ تاثر بنا ہے شہلا صاحبہ پیپلز پارٹی کے بارے میں, جس کے بارے میں آج پہلی مرتبہ مولانا صاحب نے بھی کہہ دیا, تو یہ سب کو غلط فہمی ہو گئی. ہر مریم بی بی بھی کہہ چکی ہیں اشاروں میں, کبھی کھل کے کبھی اشاروں میں, آج پہلی بار مولانا صاحب نے بھی کہہ دیا. ایک تاثر ہر جگہ پر ہے کہ پیپلز پارٹی کی سیٹنگ ہو گئی ہے, تو یہ سب غلط ہے, کچھ نہیں ہوا. میں سمجھتی ہوں کہ اگر سیٹنگ ہو گئی اگر سیٹنگ ہو گئی ہے تو پھر تو آپ کے پاس تو پی ڈی ایم میں 8 جماعتیں ہیں, آپ کو تو استعفیٰ دے دینا چاہیے کہ بھئی ہماری تو کیا کہتے ہیں یہ اسٹریٹجی تھی. آپ تو اب بھی جب آپ کی اگر سیٹنگ ہو گئی ہے تو باقی 8 جماعتیں کیوں استعفیٰ دیں بھائی؟ میں یہ کہہ رہی ہوں نا کہ انہوں نے ہمیں اس لیے ہٹایا اور اس لیے انہوں نے شو کاز بھیجا کہ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم جو ہیں وہ غلط ہیں اور ہم جو ہیں وہ معاہدے توڑ رہے ہیں جو بھی بہت تھوڑے بہت ہوئے میں. اے این پی نے اصولی طور پہ ہم سے اتفاق کیا. اب انہوں نے جو اگلے لاہے عمل دیے تو اس میں تو کہیں استعفیٰ نہیں ہے, کہیں بھی کچھ نہیں ہے. ہاں تو وہ تو پہلے سے کہہ رہے تھے نا کہ استعفے اسی وقت کارآمد ہوں گے جب سب مل کر دیں گے. اکیلے استعفے دینے کا فائدہ نہیں ہے, مل کر دیں گے تو طاقت ہوگی. ہمارے ساتھ آپ نہیں, ہمارے ساتھ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ مل کے آپ چل سکتے ہیں؟ آپ جس میٹنگ میں کچھ طے نہیں کرتے اس کے بعد آپ استعفے کو نفی کیسے کرتے؟ اچھا چلے میں آگے بڑھتے ہوئے ذرا باقی مہمانوں کو بھی لے لوں, یہ بھی ذرا سنیں. اور میرا صرف یہ سوال ہے کہ مولانا صاحب, میرا صرف ایک سوال ہے مولانا صاحب, ماضی میں اگر میں جاؤں گی تو مرحوم امین فہیم کو لیڈر آف دا اپوزیشن ہونا چاہیے تھا. ڈیل کس نے کی تھی؟ اچھا اس کی حمایت تھی. اچھا اب یہ بھی ہے کہ بلاول صاحب انٹرسٹنگلی ہر جلسے میں سامنے آئے گا, بلاول صاحب ہر جلسے میں نون لیگ کو رگڑ رہے ہیں دوسرے جلسے میں, حالانکہ نون لیگ کی قیادت کی طرف سے ویسا تک جواب نہیں آ رہا ہے. یعنی مریم صاحبہ یا شہباز صاحب یا نواز شریف صاحب جواب نہیں دے رہے اس طرح کا, لیکن بلاول صاحب مسلسل لگے ہوئے ہیں. یہ پتہ نہیں کیوں ہے. مثلا ایک طرح تازہ ترین بیان بلاول صاحب کا یہ بھی دیکھ لیں, میں کہا نہ مفاہمت نہ مزاحمت, منافقت ہے یہ منافقت. دیکھیں کیا کہا بلاول صاحب نے. اپوزیشن کا رول ادا کریں یا آ کے
اعلان کرے کہ آپ حکومت کے سہولتکار. دوگلا پالیسی نہیں چلے گا. نہ مفاہمت نہ مزاحمت، ہمیں شفاف الیکشن چاہیے. مفاہمت ہے نہ مخالفت ہے، یہ منافقت ہے. نہ مفاہمت نہ مزاحمت، یہ منافقت ہے. اگر آپ ووٹ کا عزت کرتے ہو، بزدار کو چیلنج کرو. جب کٹ پتلی کا کٹ پتلی گرے گا، عمران خود بخود گر آئے ساتھ مل کے بار کرے. اگر نہیں ووٹ کا فائدہ ہی نہیں رہے گا، وہ استعفا ہی دے دے. میں سے ایک کام تو آپ کو کرنا ہی کرنا پڑے گا. تو یہ عظمت صاحب کیا ماجرا ہے یہ؟ جس طرح میں نے کہا کہ نون لیگ کی ہائی لیڈرشپ کی طرف سے پیپلز پارٹی پہ نہیں ہو رہا اس طرح کے حملے، اور پیپلز پارٹی کی ہائی لیڈرشپ جو کہ ظاہر بلاول صاحب ہیں وہ کوئی بھی جلسہ چھوڑ نہیں رہے آپ لوگوں کو رگڑے بغیر. یہ کیا ہو رہا ہے؟ شکریہ بدامی. بلاول صاحب کی مجبوری ہے شاید، ان کو پنجاب میں ریلیونٹ ہونے کے لیے جو ہے، اور اپنے جو ان کے اوپر داغ لگے ہیں وہ چھپانے کے لیے شاید ان کو اس طرح کی زبان جو ہے وہ استعمال کرنی پڑی ہے. لیکن ہم نے طے کیا ہے کہ ہم بلاول صاحب کو ریلیونٹ نہیں کریں گے، اور ان کا جو دل چاہتا ہے وہ کہتے رہے. واقعی جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن مانگنا جو ہے وہ منافقت ہے، اور جو ہے آر ٹی ایس کی جو بدلے میں جو بن جائے حکومت، اس کو جو ہے اس کو مان کے اسمبلیوں میں جو ہے وہ بٹھانا اور اس پہ کنونس کرنا، وہ بہت عین خدمت ہے. تو جو ٹھیک ہے، ہم نے جو ہے وہ ووٹ ہم نے لیے، سہولت کاری ہم نے کی، مطلب ہم نے باپ پارٹی سے ووٹ لیے. ہم جو ہے وہ استعفے دینے کے ٹائم پہ ہم چلے گئے، حالانکہ ہمارے اعلامیے کے اندر موجود تھے پی ڈی ایم کے. سو یہ باتیں بہت ساری ہیں کرنے کی. اور آج مولانا صاحب کے بیان سے ایگری کرتی ہے؟ تازہ ترین بیان جو بھی ہم نے بھی سنا ہے، سے ایگری کرتی ہے نون لیگ ریگارڈنگ پیپلز پارٹی؟ دیکھیے، بات اگری کرنے کی ڈس ایگری کرنے کی نہیں ہے، بات حقائق کی ہے، اور وہ حقائق سب کے سامنے ہے. مولانا کا بیان حقائق کے قریب آپ کے خیال میں؟ ان کے بالکل حقائق کے قریب ہے. ان کو بہت سارے حقائق کا علم بھی ہے جو شاید آپ کو مجھے نہ ہو. اور یہ جو بار بار ہمیں پنجاب کی مشورہ دیتے ہیں بلاول صاحب، یہ مشورہ تو آج رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا، یہ مشورہ ہمیں بہت پہلے مل گیا تھا کہ آپ جو ہے وہ لانگ مارچ نہ کریں، آپ عدم اعتماد لے آئیں. اور عدم اعتماد کیسے آتے ہیں، کیسے کامیاب ہوتے ہیں، وہاں اس کے پیچھے کیا ڈیلے کرنی پڑتی ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ بڑی کلیئر ہے اس حوالے سے. لیکن ہم نے طے کیا ہے کہ ہمیں کسی کی ڈھیل بنا کے، ہمیں جو ہے وہ کسی کے کندھے پہ چڑھ کے جو ہے وہ یہ طریقے عدم اعتماد نہیں کرنی. اگر بلاول صاحب کو شوق ہے، وہ یہ کہتے ہیں، مہربانی کریں وہ کریں. اسی بات کو بلاول صاحب یوں کہتے ہیں کہ بڑا سیدھا معاملہ ہے، پنجاب ریڑھ کی ہڈی ہے، بزدار کو گرا دو عمران خود گر جائے گا. نون لیگ نے بزدار کو نہیں گرایا جان کر، اس کا مطلب نون لیگ عمران خان کی سہولت کار ہے. It is as simple as that, according to بلاول بھٹو زرداری. کیا بات ہے، ایسے معصومانہ آپ معصومانہ سوال کرتے ہو، بلاول صاحب معصومانہ بیانات دیتے ہیں. تو یہ مزے کی بات ہے کہ جو جیسے میں نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے آپ کے پاس نمبر ہوم بھی نا تو وہ کامیاب نہیں ہوتی. ہمیں بھولا ہوا نہیں ہے، پیپلز پارٹی کو بھی نہیں بھولا ہونا چاہیے. آپ کو یاد ہونا چاہیے میر حاصل خان بزنجو صاحب کا جو الیکشن تھا، اس کے اندر ہم 64 کھڑے ہوئے تھے قرارداد کے حق میں، اور جب ہم ووٹ ڈالنے گئے تھے تو ہمارے بندے کھسک لیے تھے، جس میں پی ٹی آئی کے بھی تھے اور ہمارے بھی تھے. اور وہ لیکن آپ پیپلز پارٹی جب اتنا کانفیڈنٹ تھی تو آپ پنجاب کے ایوان میں عدم اعتماد لے آتے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا، ناکام ہوتا نا عدم اعتماد، تو پیپلز پارٹی ایکسپوز ہو جاتی. آپ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کو کہ دیکھو بھائی ہو گیا شوق پورا ہونا آرام ہے. نہیں دیکھیے ایسے نہیں ہوتا. یہ اس سے جو ہے وہ بہت جو ہے وہ نقصان پہنچتا ہے تحریکوں کو، اور ڈی مورلائز ہوتی ہے وہ پبلک جو آپ سے جو ہے وہ آس لگا کے بیٹھی ہوتی ہے کہ ہر دفعہ ہم ڈی مورلائز ہوئے نہیں تھے. حاصل بنجو صاحب کے الیکشن میں کیا چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں ہم ڈی مورلائز نہیں ہوئے؟ کیا یہ جو جس طرح سے الیکشن ہوا ہے چیئرمین سینٹ کا اس دفعہ والا بھی، کیا اس کے اندر جو ہے وہ سب کچھ سامنے نہیں آیا؟ وہ کیمرے لگانا، وہ کرنا، آج تک کوئی تحقیقات آئی ہیں؟ کوئی نہیں پتا کیمرے کا کچھ نہیں اور پتا. کسی کو پتا چلا وہ تب تک نہیں ہوگا. آج تک آر ٹی ایس بھی نہیں بتایا ہمیں کیسے بیٹھا گیا تھا. وہ تب تک نہیں ہوگا جب تک ان کی رسی دراز ہے. اور اسی لیے یہ جو طریقے عدم اعتماد ہے، یہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے، نہ یہ بچوں کا کھیل ہے. اس کے لیے جو ہے وہ بہت ساری پلاننگ، بہت ساری ڈیلز، بہت سارے رابطے کرنے ہوتے ہیں جو پیپلز پارٹی شاید کرنے کے لیے تیار ہوگا. آپ کہتی ہیں مشکل حاصل ہوتی. ٹھیک ہے.